السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی PSY 406 کا لیکچر نمبر 1 ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی ایزی لیکچر ہے۔ اس میں ہم نے ٹیچرز کی بیسک کوالٹیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں ٹیچرز اینڈ ٹیچنگ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کہ ٹیچر کے اندر کون کون سی ایسے بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ گڈ ٹیچر بن سکتا ہے، اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو جاننا چاہیے، اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کا پتہ ہو کہ کون سا اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے، اور اس کے بعد اس کو لرننگ پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے طریقے استعمال کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کے جو بھی اس کا ٹاپک ہے وہ اچھے سے ایبزارب کر سکیں گے، اچھے سے لرن کر سکیں گے۔ تیسرا اس کا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ موٹیویٹ کرے گا اسٹوڈنٹس کو، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سیکھ سکیں گے اور گروم کر سکیں گے اسٹوڈنٹس۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہ موٹیویٹ کرے گا۔ چوتھا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پراپرلی اسیس کرے گا، ان کی ہیلپ آؤٹ کرے گا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ نالج کو ایبزارب کر سکیں گے، اور ان کی ایموشنل انٹیلیجنس اور ان کی موٹیویشن کے اوپر کام کرے گا۔ یہ 4 کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے ایک نارمل ٹیچر اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سیلف ریگولیشن، اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیلف ریگولیشن ان ٹریننگ کہ ٹیچر کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہونی چاہیے، کون سی اس کے اندر ایسی خاص بات ہونی چاہیے جس سے ٹیچر کو ہم جو ہے وہ گڈ ٹیچر کہہ سکتے ہیں۔ وہ سیلف ریگولیٹڈ ہوگا، جس سے پہلی خاص بات 2 چیزیں ہونی چاہیے، اس کے اندر 2 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر پوری کمانڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ ٹیچر کو سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکے گا۔ اور دوسری جو اس کے اندر گڈ کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ٹیچنگ اسٹریٹجیز بہت ساری ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں ایبزارب کر پا رہا، نہیں سمجھ آ رہی، اس کے پاس دوسری اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تھرو ایگزامپلز اس کو سمجھانا چاہیے اپنی جو بھی اس کا سبجیکٹ ہے، اور تھرو ایگزامپلز نہیں سمجھ آ رہا تو تھرو ڈیمانسٹریشن اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو مختلف طریقے جو ہے وہ ایک ٹیچر کو سیلف ریگولیٹڈ ٹیچنگ کی کوالٹیز بنا دیتا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایک خاص ٹیچنگ کا سٹائل ہونا چاہیے۔ ہی مسٹ نو دا پرٹیکولر وے آف ٹیچنگ۔ چوتھی بات ہونی چاہیے کہ دے نو کلچرل بیک گراؤنڈ آف دیئر اسٹوڈنٹس۔ جس طرح ابھی پٹھان ہے تو اس کو ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ اگر اردو میں بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کلچرل بیک گراؤنڈ یعنی کہ وہ پشتو میں بھی سمجھا سکتا ہے اس کی ساری باتوں کو۔ اس کے بعد 5ویں چیز اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہی شوڈ نو اباؤٹ دا سیٹنگ آف کلاس روم ٹو میک لرننگ پروسیس مور ایزیلی اینڈ افیکٹو۔ تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کلاس روم کی سیٹنگ کیسے کروں گا جس کی وجہ سے جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ آسانی سے اسٹوڈنٹ تک پہنچ سکے گا اور وہ افیکٹ کرے گا اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پرپز آف لیڈرشپ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لیڈرشپ بھی سکھانی ہے۔ صرف ایک سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ کسی بھی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ تو اس کے علاوہ سیلف مینجمنٹ ہے۔ سیلف مینجمنٹ ایک اور کنسیپٹ ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹو نو یور سیلف اینڈ ٹو مینیج یور سیلف از سیلف مینجمنٹ۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے
کہ اپنے آپ کو جاننا اور اپنے آپ کو مینیج کرنا، اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا، یہ سیلف مینجمنٹ ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی یہ ہے کہ گول سیٹنگ، کہ آپ نے ٹیچنگ سے پہلے آپ نے گول سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنی کلاس روم میں جا کے یہ چیز پڑھانی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویٹنگ یور سیلف، جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں، جب آپ ٹیچنگ کر چکے ہیں یا پیریڈ اوور ہو گیا ہے یا واپس جب جا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مانیٹر بھی کریں کہ جو میں نے گول سیٹ کیا تھا وہ گول کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تیسری چیز ہے سیلف ری انفورسمنٹ، اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں تھرو ریوارڈس، جس سے سیلف ری انفورسمنٹ بھی ہوتی رہے آپ کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرنج بینیفٹس آف سیلف ریگولیشن ہے، یہ 5 بینیفٹس ہیں۔ اس کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کین نوٹ دیئر اون پروگریس اور لیک آف اٹ، اسٹوڈنٹس کین گیو اور ریسیو کنگریچولیشن، کیپ ایکوریٹ ریکارڈ آف دیئر ایفرٹس، آؤٹ پٹ انکریزز بائی 27% اور اسٹوڈنٹس ان پٹ از میکسیمائزڈ، تو اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1 PSY 406 ایجوکیشنل سائیکالوجی کا۔ سوری فار انکنوینئنس، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر اس سے بہتر ریکارڈ ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔